بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین اکرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حفظ کی ایک کلاس کے لیے اس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، دوسری بات ماحول پیدا کیسے کیا جائے، تیسری بات کہ ماحول پیدا کرنا کس کے ذمے ہے۔ چونکہ ماحول بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس ماحول کو پیدا کرنے کے لیے استاذ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کلاس میں ماحول بہتر بنائے۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ طلبہ اکرام اپنے استاد محترم سے مانوس ہوں، طلبہ اکرام کے دل میں استاد محترم کی محبت ہو، ان کے دل میں احترام اور عظمت کے جذبات و احساسات کے ساتھ دل و دماغ میں جڑ پکڑی ہوئی محبت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بچے کی یہ عمر جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی عمر ہے کہ بچہ اپنے نفع و نقصان سے واقف نہیں ہوتا، اس کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ کس چیز میں میرا نفع ہے اور کون سی چیز میرے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ تو یہ اس کے استاذ پر حق بنتا ہے کہ وہ اپنے اس طالب علم کو، شاگرد کو بہترین ماحول دے۔ استاد سے بے دلیل محبت بچے کے بہتر مستقبل کی علامت ہے۔ اس لیے درسگاہ کے اجتماعی ماحول میں محبت، شوق، جذبہ، مسابقت یعنی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات بچوں میں نیکی کی طرف رغبت ہو اور گناہوں سے نفرت ان کے دل میں ڈالنا یہ ایک استاذ کے ذمہ بنتا ہے، تاکہ آنے والا ہر بچہ جو اس کلاس میں آئے وہ اس کلاس کے اس اچھے ماحول سے اچھا اثر لے اور کلاس کی یہ ترتیب چلتی جائے۔ تو ضروری بنتا ہے ایک استاد کے لیے اپنی کلاس کا ماحول سازگار بنانا، بہترین بنانا، محبت، شوق اور جذبے والا ماحول بنانا یہ استاذ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تبھی جا کر یہ بچے استاذ کے ساتھ محبت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اسی محبت کے ساتھ وہ پورا قرآن حفظ کرنے والے بنیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ماحول تیار کنندہ استاد پر موقوف ہے۔ اسی کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوئے آپ کسی بھی حوالے سے مشورے کے لیے یا اس طرح کے حفظ سے متعلق، ناظرہ سے متعلق جو بھی آپ کی پریشانی ہو، اس سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ میں ضرور کہیں، انشاءاللہ اسی سے متعلق میں آپ کے سامنے کلپ بناؤں گا جو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔